حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ تعالی علیہ کے گھر پر 10 علماء مہمان بن کر تشریف لائے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک گھوڑا تھا جس پر آپ حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ گھوڑا ذبح کیا اور مہمانوں کو پیش کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی نے کہا کہ حضور آپ کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، وہ بھی آپ نے مہمانوں کو کھلا دیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً کمرے میں گئے اور اپنی بیوی کے حق مہر کے برابر سامان باہر نکالا اور فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور کہا کہ جو مہمانوں کی آمد پر خوش نہ ہو، جو مہمانوں کی آمد کو مکروہ جانے، وہ میرے لائق نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میری ایک بیٹی ہے جس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ والدہ کے صدمے میں ہر آئے دن اپنے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، رنج و علم میں رہتی ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہے تاکہ آپ سمجھائیں اور اس کا صدمہ کم ہو۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ممبر پر بیٹھ کر ایسا وعظ فرمایا، ایسی نصیحتیں فرمائی کہ اس لڑکی کا صدمہ کم ہو گیا۔ جب وہ گھر گئی تو اپنے باپ سے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ عز و جل کو ناراض نہیں کروں گی، اور صدمے میں جو میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی وہ بھی نہیں کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرا نکاح حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کر دیجئے۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مالداروں کے گھروں سے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس مال اور دنیا نہیں تو کیا ہوا، ہمارے پاس تو ہے۔ بہرحال اس لڑکی کا نکاح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر دیا گیا، اور جہیز میں بیش بہا مال دیا، اور 10 گھوڑے بھی جہیز میں پیش کیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ایک بڑھیا کو طلاق دی، اپنی ایک بوڑھی بیوی کو طلاق دی، ہم نے اس کے بدلے 9 خیز 2 شیزہ عطا کر دی، تم نے ہمارے لیے ایک گھوڑا ذبح کیا، ہم نے تمہیں 10 گھوڑے عطا کر دیے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں، اور ہم کسی نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو وہ نقصان میں نہیں رہتا۔